علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم اس کا دوسرا حصہ شروع کر رہے ہیں۔ نیا قانون ہمارا سبق چل رہا ہے تو توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ کہتے ہیں جی، اس پر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا جب تک اس کو کوئی ساتھی اس کے پاس بیٹھا رہتا۔ وہ اپنی سینے کی آگ اگلتا رہتا۔ شکل دیکھتے ہو نا تم اس کی، جیسے کوڑ ہو رہا ہو۔ یعنی وہ اتنے غصے سے ایسے اس کو کہہ رہا کہ مطلب کبھی ان کا چہرہ دیکھا ہے جیسے کوڑی کوئی مریض ہوتا ہے نا، تو کوڑی مریض وہ ہوتا ہے جس کے پورے جسم کے اوپر نا مطلب جسم پھول کر دانے بن جاتے ہیں اور پورے چہرے کے اوپر دانے ہوتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی یہی تھا کہ وہ کوڑ والے مریض کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو دیکھتے ہو نا تم اس کی جیسے کوڑ ہو رہا ہو، بالکل مردار، ایک دھبے کی مار اور گڑ پٹ یوں بک رہا تھا جیسے مار ہی ڈالے گا۔ مطلب وہ کہہ رہا تھا کہ اتنی کس کی طاقت ہے کہ میں اس کو ایک تھپڑ یا مکہ ماروں نا تو یہ ویسے ہی مر جائے، اور گڑ پٹ ایسے باتیں ایسے کر رہا تھا جیسے کہ مجھے ہی مار دے گا۔ تیری جان کی قسم پہل جی میں آئی کہ ملعون کی کھوپڑی کے پرزے اڑا دوں، لیکن اس خیال سے ٹل گیا کہ اس مردار کو مارنا اپنی حد تک ہے۔ یہ کہتے کہتے تھوڑی دیر کے لیے وہ خاموش ہو جاتا اور ناک کو خاکی قمیض کی آستین سے صاف کرنے کے بعد پھر بڑبڑانے لگتا، یعنی اپنی قمیض کے ساتھ ہی اپنا ناک صاف کرتا اور پھر اسی طرح وہ غصے میں بولنا شروع ہو جاتا۔ قسم ہے بھگوان کی، ان لاڈ صاحبوں کے ناز اٹھاتے تنگ آ گیا ہوں۔ جب بھی ان کا منحوس چہرہ دیکھتا ہوں رگوں میں خون کھولنے لگ جاتا ہے۔ کوئی نیا قانون بنے تو ان لوگوں سے نجات ملے۔ تیری قسم جان میں جان آ جائے۔ مطلب اس کو کہہ رہا ہے کہ یار مزہ آ جائے اگر نیا قانون بن جائے تو، اور مطلب وہ یہی سوچتا ہے کہ نیا قانون بڑھے گا تو ان گوروں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اور جب ایک روز استاد منگو نے کچہری سے اپنے تانگے پر 2 سواریاں لا دیں اور ان کی گفتگو سے اس کو پتہ چلا کہ ہندوستان میں جدید آئین نافذ ہونے والا ہے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ 2 مارواڑی جو کچہری میں اپنے دیوانی مقدمے کے سلسلے میں آئے تھے، گھر جاتے ہوئے جدید آئین یعنی انڈیا ایکٹ کے متعلق آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ سنا ہے 1 اپریل سے ہندوستان میں نیا قانون چلے گا، یہ ہر چیز بدل جائے گی۔ اچھا، اب یہاں پر 2 باتیں توجہ سے سماعت فرما لیں۔ مارواڑی یہ راجستھانی علاقے کے لوگ ہیں کہ جو یعنی ادھر آتے ہوتے تھے، انڈیا وغیرہ کے اس ہمارے علاقے میں آتے تھے اور یہاں یہ یعنی تجارت اور کاروبار کرتے تھے اور یہ سودی کاروبار کیا کرتے تھے۔ تو یہ مطلب وہ جو 2 مارواڑی تھے نا، راجستھانی لوگ جو تھے، وہ اس استاد منگو کے تانگے میں بیٹھے اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے اور یہ مطلب ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اور دوسری بات یہاں پر کیا بیان ہوئی ہے، انڈیا ایکٹ، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جو انڈیا ایکٹ ہے یہ انگریزوں نے مطلب برطانوی حکومت کا یہ سب سے بڑا ایک تفصیلی سا ایک قانون اور آئین انہوں نے بنایا تھا کہ بر صغیر میں وفاقی حکومت ہوگی اور صوبوں کو کتنے حقوق دیے جائیں گے۔ مطلب وہ یہی چاہتے تھے کہ سارے بر صغیر کے اوپر ہم جو ہے وہ قبضہ کریں گے اور ہماری مرضی کے صوبے بنیں گے اور ہماری ہی مرضی کے قوانین وہاں پہ چلیں گے، ہم جس کو بڑا اور جس کو چھوٹا چاہیں گے ہم بنائیں گے۔ تو یہ اس کو اصل میں انڈیا ایکٹ کہتے ہیں اور اسی کو نیا قانون کہا جاتا تھا۔ اور یہ جو استاد منگو جیسے معصوم لوگ تھے یہ سمجھتے تھے کہ اس قانون سے کوئی ہمیں فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ انڈیا ایکٹ کا مطلب ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ 2 مارواڑی، اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ مارواڑی کون ہے، مطلب راجستھانی علاقے کے لوگ ہیں جو تجارت کرتے ہیں اور اس علاقے میں بھی آ کے تجارت کیا کرتے تھے۔ وہ ان میں سے 2 بندے، 2 تاجر جو تھے وہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور اپنے کسی دیوانی مقدمہ ہوتا ہے لین دین کا مقدمہ، کوئی جائیداد کا، کوئی زمین کا، اس طرح کے کوئی مقدمے ہو نا، تو اس کے حل کے لیے وہ یہاں پر آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ دیوانی مقدمہ کہتے ہیں لین دین کا مقدمہ، ٹھیک ہے جی۔ تو کہتے ہیں یہ 2 مارواڑی جو کچہری میں اپنے دیوانی مقدمے کے سلسلے میں آئے تھے، گھر جاتے ہوئے جدید آئین یعنی انڈیا ایکٹ کے متعلق آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ جب وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے تو یہ آگے بیٹھ کے استاد منگو ان کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا اور وہ کیا کہہ رہے تھے کہ مطلب ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا، سنا ہے 1 اپریل سے ہندوستان میں نیا قانون چلے گا، یا ہر چیز بدل جائے گی۔ پھر دوسرا کہتا ہے کہ ہر چیز تو نہیں بدلے گی، مگر کہتے ہیں کہ بہت کچھ بدل جائے گا اور ہندوستانیوں کو آزادی مل جائے گی۔ اب ان میں سے ایک بندہ کہتا ہے کہ کیا بیاج کے متعلق بھی کوئی نیا قانون پاس ہوگا؟ اصل میں مصیبت کیا تھی کہ وہ جو مارواڑی تھے نا، یہ سودی کاروبار کرتے ہوتے تھے، تو یہ ذرا پریشانی میں ایک بندہ دوسری بندے سے پوچھتا ہے، یہ 2 بندے کون باتیں کر رہے ہیں؟ جو استاد منگو کے پیچھے یعنی تانگے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔
تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ یار یہ جو بیاج ہے اس کے بارے میں بھی کوئی مطلب نیا قانون نافذ ہوگا. اب بیاج کہتے ہیں ایک سود کو، کیونکہ مارواڑی جو ہے یہ سودی کاروبار کرتے تھے اور سود سے اچھا خاصا یہ پیسہ کماتے ہوتے تھے. اب ان کو ٹینشن یہ تھی کہ یہ نہ ہو کہ نیا قانون آئے تو نیا قانون آنے سے جو ہے وہ ہم جو سودی کاروبار کرتے ہیں اس میں کوئی خلل نہ پڑ جائے. یہ نہ ہو کہ یہ سود ختم کر دیں یا اس کی کوئی ریشو اوپر نیچے کر دیں تو پھر ہمیں نقصان نہ ہو. اس لیے پھر ایک بندہ دوسرے سے کیا پوچھتا ہے کہ کیا بیاج کے متعلق بھی کوئی نیا قانون آئے گا؟ دوسرا کہتا ہے یہ ویسے پوچھنے کی بات ہے، کل کسی وکیل سے دریافت کریں گے. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے ہاں یار تم نے بات تو صحیح کی ہے، یہ کل کسی وکیل سے پوچھیں گے کہ اس کا کیا چکر ہے، یہ مطلب کیا ہوگا اس کے بارے میں. ان مارواڑیوں کی بات چیز استاد منگو کے دل میں ناقابل بیان خوشی پیدا کر رہی تھی. وہ اپنے گھوڑے کو ہمیشہ گالیاں دیتا تھا، لیکن آج وہ چونکہ بہت خوش تھا نا، پہلے تو وہ ہمیشہ اپنے گھوڑے کو گالیاں دے کہ وہ اس کو جب وہ آہستہ چلتا تھا تو اس کو گالیاں دیتا تھا، لیکن آج وہ اپنے گھوڑے کو ہمیشہ گالیاں دیتا تھا اور چابک سے بری طرح پیٹا کرتا تھا. مگر اس روز بار بار پیچھے مڑ کر مارواڑیوں کی طرف دیکھتا اور اپنی بڑی ہوئی مونچھوں کے بال ایک انگلی سے بڑی صفائی کے ساتھ اونچے کر کے گھوڑے کے پیٹھ کی باگیں کہتے ہیں لگاموں کو، باگیں ڈھیلی کرتے ہوئے بڑے پیار سے کہتا چل بیٹا ذرا ہوا سے باتیں کر کے دکھا دے. مطلب کیا کہ پہلے تو وہ ہمیشہ اپنے گھوڑے کو مارتا ہوتا تھا، آج وہ اس کو مار بھی نہیں رہا اور اس کی جو لگامیں ہیں وہ بھی اس نے ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہیں. دیکھیں لگام جب ڈھیلی چھوڑی ہوتی ہے نا تو یہ گھوڑے کے اوپر رحم ہوتا ہے، اور جب آپ لگام اس کی ٹائٹ پکڑتے ہیں تو پھر اس کو منہ کے اوپر جبڑوں میں درد ہوتی ہے. تو آج اس نے باگیں بھی اس کی یعنی لگامیں بھی اس کی ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہیں اور اس کو بڑے پیار سے کہہ رہا ہے چل بیٹا چل تیز چل. آج اس کو وہ مار نہیں رہا. کیوں نہیں مار رہا اس کو؟ کیونکہ وہ بڑا خوش ہے. مارواڑیوں کو ان کے ٹھکانے پر پہنچا کر اس نے انارکلی میں دینو حلوائی کی دکان پر آدھ سیر دہی کی لسی پی کر ایک بڑی ڈکار لی اور مونچھوں کو منہ میں دبا کر ان کو چوستے ہوئے ایسے ہی بلند آواز میں کہا ہے تیری ایسی کی تیسی. ٹھیک ہے، یعنی وہ ان انگریزوں کو ذہن میں رکھ کے نا، کیونکہ اب اس کے ذہن میں یہی چیز چل رہی ہے کہ نیا قانون آ جائے گا پھر ہم انگریزوں کو یہاں سے نکال دیں گے، ان کو ہم ٹھڈے مار کے اور لاتے مار کے ان کو یہاں سے ہم نکالیں گے. بس ہر وقت وہ یہی سوچی جا رہا ہے. اس لیے وہ سوچ میں ان کو کہہ رہا ہے تیری ایسی کی تیسی. اب پتہ چلے گا. ٹھیک ہے. شام کو جب وہ اڈے کو لوٹا تو خلاف معمول اسے وہاں اپنی جان پہچان کا کوئی آدمی نہ مل سکا. یہ دیکھ کر اس کے سینے میں ایک عجیب و غریب طوفان برپا ہو رہا تھا. مطلب وہ یہ چاہتا تھا کہ میں کسی نہ کسی کو تو یہ باتیں بتاؤں نا. ٹھیک ہے. تو آج وہ ایک بڑی خبر اپنے دوستوں کو سنانے والا تھا، بہت بڑی خبر، اور اس خبر کو اپنے اندر سے نکالنے کے لیے وہ سخت مجبور تھا، لیکن وہاں کوئی تھا ہی نہیں. آدھ گھنٹے تک وہ چابک بغل میں دبائے اسٹیشن کے اڈے کی آہنی چھت کے نیچے بے قراری کی حالت میں ٹہلتا رہا. آہنی چھت کہتے ہیں یعنی جو لوہے کی بنی ہوئی ہوتی ہے، جیسے شیلٹر ٹائپ ہوتا نا، وہاں پہ لینٹر نہیں ہوتا، وہاں پر یعنی لوہے کی چھت ہوتی ہے. اس کے دماغ میں بڑے اچھے خیالات آ رہے تھے. نئے قانون کے نفاذ کی خبر اس کو ایک نئی دنیا میں لا کر کھڑا کر دیا تھا. وہ اس نئے قانون کے متعلق جو 1 اپریل کو ہندوستان میں نافذ ہونے والا تھا اپنے دماغ کی تمام بتیاں روشن کر کے غور و فکر کر رہا تھا. مطلب وہ مکمل طور پہ دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر وہ بس نئے قانون کے بارے میں ہی سوچی جا رہا تھا کہ جب وہ آئے گا تو ہم کیسے آزاد ہو جائیں گے، کیسے ہم ان کو یہاں سے نکالیں گے، کیسے یہاں پر ایک اجالا ہی اجالا ہو جائے گا، ہم آزاد پھریں گے، ہماری وہ پہلی جیسی شان و شوکت جو ہے وہ واپس آ جائے گی. بس وہ ہر وقت یہی سوچی جا رہا ہے. اس کے کانوں میں مارواڑیوں کا یہ اندیشہ کیا بیاج کے متعلق بھی کوئی نیا قانون پاس ہوگا بار بار گونج رہا تھا، اور اس کے تمام جسم میں مسرت کی ایک لہر دوڑا رہا تھا. اب دیکھیں جو استاد منگو ہے وہ بھی یہی سوچی جا رہا تھا کہ کیا یہ سودی کاروبار جو ہے اس میں بھی کوئی مطلب تبدیلی ہوگی. اب یہ تو اس لیے سوچ رہا ہے کہ اللہ کرے گا کہ سودی کاروبار کے اندر تبدیلیاں پیدا ہو جائیں گی، اور یہ جو لوگ سود لیتے ہیں غریب بندوں سے اور ان کو غریب سے غریب تر کر دیتے ہیں، مطلب اب اچھا ہوگا کہ یہ بھی مطلب چینج ہو جائے گا اور یہ سودی کاروبار ختم ہو جائیں گے، اور جو غریبوں پر یہ سودی کاروبار کی شکل میں ایک عذاب نازل ہوتا ہے یہ بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور دور ہو جائے گا. اچھا جی، وہ بے حد مسرور تھا، خاص کر اس وقت
اس کے دل کو بہت ٹھنڈ پہنچی جب وہ خیال کرتا کہ گوروں سفید چوہوں، وہ ان کو اسی نام سے یاد کیا کرتا تھا۔ مطلب جب بھی وہ گوروں کی بات کرتا یا گوروں کے بارے میں سوچتا نا، تو وہ ان کو چوہے، سفید چوہے کہہ کر بلاتا ہوتا تھا کہ ہیں ہی سفید چوہے، یہ چوہے کہاں سے آ گئے ہیں۔ سفید چوہوں کی تھوتنیاں نئے قانون کے آتے ہی بلوں میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گی۔ تھوتنیاں کہتے ہیں منہ، یعنی برا سا منہ۔ جب ہم کسی کو برا سا کہتے ہیں نا، تو اسے کہتے ہیں کہ جب جیسے ہی نیا قانون آئے گا نا، تو یہ سفید چوہے جو ہے نا اپنی بوتھیاں لے کے نا، تو یہ اس میں اپنی اپنی بلوں میں دفع ہو جائیں گے۔ اتنے مطلب غصے سے کہہ رہا ہوتا ہے۔ جب نتھو گنجا پگڑی بغل میں دبائے اڈے میں داخل ہوا تو استاد منگو بڑھ کر اس سے ملا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بلند آواز سے کہنے لگا، لا ہاتھ ادھر، ایسی خبر سناؤں کہ جی خوش ہو جائے، تیری اس گنجی کھوپڑی پر بال اگائیں۔ اور یہ کہہ کر منگو نے بڑے مزے لے کر نئے قانون کے متعلق اپنے دوست سے باتیں شروع کر دی۔ دوران گفتگو میں اس نے کئی مرتبہ نتھو گنجے کے ہاتھ پر زور سے ہاتھ مار کر کہا، تو دیکھتا رہے کیا بنتا ہے، یہ روس والا بادشاہ کچھ نہ کچھ ضرور کر کے دکھائے گا۔ اب جیسے آپ اس سین کو اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو یہی ہے کہ جیسے ہم اپنے دوستوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں خوشی کے اندر، تو پھر اس کے ہاتھ پر ہاتھ پھینکتے ہیں، ہاتھ مارتے ہیں۔ تو اس طرح یہ مطلب نئے قانون کے بارے میں بار بار اس کو بتا رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ مار رہا ہے۔ اچھا، اب آخری جو اس نے جملہ بولا ہے کہ تو دیکھتا رہے کیا بنتا ہے، یہ روس والا بادشاہ کچھ نہ کچھ ضرور کر کے دکھائے گا۔ ابھی یاد رکھیں کہ اس زمانے میں یہ 1917 کی بات ہے، 1917 کی یہ بات ہے کہ جب روس میں بھی انقلاب آیا تھا اور پرانے بادشاہ کو انہوں نے مطلب ختم کر دیا اور نیا یعنی انقلاب آ گیا، اور اس کو اشتراکی انقلاب بھی کہتے تھے کہ روس میں یہ ایک انقلاب آ گیا کہ اب پرانے والی بادشاہ ختم ہو جائے گی اور اب ایسے رولز اور قوانین لاگو ہوں گے کہ جس میں غریبوں کو بھی حصہ ملے گا اور کوئی غریب نہیں رہے گا، امیر غریب کا جو فرق اور تفاوت اور ڈسٹنس ہوتا ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ یہ روس والے بعمل روس کے بارے میں اس نے یہ باتیں سنی تھی کہ اب روس میں بھی چینجنگ آ گئی ہے۔ تو استاد منگو مطلب یہ وہ روس کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ روس میں چینج آ گیا ہے، روس میں اب امیر غریب کوئی غریب نہیں رہے گا، امیر غریب کا فرق ختم ہو جائے گا، یہ چینج آ گیا جی روس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو استاد منگو موجودہ سوویت نظام کے اشتراکی سرگرمیوں کے متعلق بہت کچھ سن چکا تھا، یعنی اس کو سوویت نظام کہتے تھے، جو وہ اس میں روس میں جو نیا انقلاب اور نیا نظام لایا گیا تھا نا، اس کو سوویت نظام کہتے تھے۔ تو اشتراکی کا مطلب میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ اشتراکی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نظام، یعنی اشتراکی نظام ایسا نظام جس میں امیر غریب برابر ہو جائیں گے، سب کو ایکول حصہ ملے گا، کے متعلق بہت کچھ سن چکا تھا، اور اسے وہاں کے نئے قانون اور دوسری نئی چیزیں بہت پسند تھیں۔ اس لیے اس نے روس والے بادشاہ کو انڈیا ایکٹ یعنی جدید آئین کے ساتھ ملا دیا، اور 1 اپریل کو پرانے نظام میں جو نئی تبدیلیاں ہونے والی تھی وہ انہیں روس والے بادشاہ کے اثر کا نتیجہ سمجھتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ جو ادھر روس کے اندر یہ جو ایک نیا انقلاب آ گیا نا، تو شاید اسی وجہ سے اب ہمارے بھی یہاں ایک نیا قانون بننے والا ہے، اور جس طرح وہاں پر نیا قانون بنا ہے اور امیر غریب برابر ہو گئے، اسی طرح ایک نیا قانون ہمارے اس برصغیر میں بھی بننے والا ہے، اور اس سے بھی اب کیا ہوگا، امیر اور غریب برابر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ حصے میں آپ کے ساتھ دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔